سورۃ الفاتحہ کے مضامین اور خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ بعض اقوال اس کے مکی صورت ہونے کے ہیں، بعض اقوال اس کے لیے مدنی صورت ہونے کے ہیں، اور اس کو قرآن پاک ہی میں سبع مثانی کہا گیا ہے۔ اب یہ سبع مثانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہو اسے مکی کہا جاتا ہے، اور جو بعد میں نازل ہو اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ تو حضور کی جو ہجرت ہوئی تھی مدینہ پاک میں، اس ہجرت سے پہلے بھی یہ صورت نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد بھی یہ صورت نازل ہوئی۔ تو بئی معنی یہ صورت مکی بھی ہوئی اور یہ صورت مدنی بھی ہوئی، اور اس حوالے سے بھی اس کو شرف حاصل ہے کہ یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ اور پھر اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، 7 آیتیں ہیں اس میں۔ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے آغاز کو عربی میں فاتحہ کہتے ہیں، بھئی یہ آغاز ہو رہا ہے، اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اس افتتاح کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن پاک کا آغاز اور اس کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہو علمی طور پر، تو پورے قرآن پاک کا جو خلاصہ اور پورے قرآن پاک کے جو مضامین اور ان کا نتیجہ اور رزلٹ نکلتا ہے، وہ علوم کا منبع و مرکز و مرجع وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے پناہ مانگی شیطان سے، وہ جو دشمن ہے اللہ کا۔ اور فرمایا جب دشمن کا ذکر ہو تو میرے دشمن کا ذکر ویسے نہیں کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا کہ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ کس سے؟ وہ جو مردود ہے۔ مردود آپ نے کہہ دیا کہ بڑا ظلم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے میرے دشمن کو مردود کہنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ یا اللہ وجہ بغیر مردود کہے صرف شیطان کہنے سے گزارا نہیں ہوگا، اس کا نام لے لیتے نا شیطان، چلو اس کا نام ہے، میں اپنا مانگتا ہوں اللہ کے شیطان سے۔ کہ شیطان سے نہیں، یہ ساتھ کہنا کہ شیطان مردود سے، تاکہ انہوں پتہ بھی تو چلے نا، نال انہوں بھی پتہ چلے تو اڈے نال والے نوں بھی پتہ چلے جڑا دشمن ہوئے وہ مردود ہوتا ہے۔ پہلے آغاز کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اچھا باقی ترجمے آپ دیکھیں گے نا تو وہ کہہ رہے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا شروع کرتا ہوں سے شروع نہیں کرتا، اللہ سے شروع کرتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے۔ پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یار ترجمے بہت سارے ہیں قرآن کے، 100 سے زیادہ ترجمے اردو زبان میں لکھے جا چکے ہیں، 100 سے زیادہ، لیکن اردو زبان میں جو اس ترجمہ کنز الایمان کو فوقیت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ بہت بہترین ترجمہ ہے، ہر گھر میں یہ ترجمہ ہو اور بندہ یہ ترجمہ پڑھے، اس کو نہ صرف دین کا پتہ چلے گا، اسے حضور کی محبت کا بھی پتہ چلے گا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے جب بندہ کسی سے مانگتا ہے نا، ہمارے ہاں بھی منگتے ہوتے ہیں، ایک کھنا پور اترے یا کھنا پور اتر کے جناب کوئی منگتا ادھر چلا گیا، کوئی ہمارے اس محلے میں آ گیا، کوئی دوسرے محلے میں چلا گیا۔ منگتوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے، جو اچھے منگتے ہوتے ہیں، اچھے مانگتے ہیں، ان کی بات کرو۔ ویسے تو ہے نا بھئی یہ اتنے پیسے چاہیے دے دو۔ جو اچھا منگتا ہوگا نا، جو پروفیشنل ہوگا اور جس کو مانگنے کا سلیقہ ڈھب اور تہذیب ہوگی، وہ پہلے جس سے مانگ رہا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کی کوئی نہ کوئی خوبی بیان کرتا ہے کہ آپ میں ماشاءاللہ آپ نے اس دن یہ بھی کیا تھا، آپ تو یہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی ملکیت کا ذکر کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے پاس تھوڑا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے جناب میں تو آپ کا وفادار ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ ہمیشہ آپ ہیں ہمارے لیے۔ یہ باتیں کر کے پھر وہ مانگتا ہے۔ سیم اسی سینیریو میں ذرا دیکھیے گا، آپ اور میں کھڑے ہوئے نماز میں، اللہ اکبر سبحانک اللہ پڑھی، آپ نے شروع کیا۔ یہ چونکہ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے تو دعا کا بالترتیب سلیقہ بھی دیکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، رب سے مانگ رہے ہیں نا، تو اتنے بڑے مالک سے مانگ رہے ہیں جس سے بڑا ہے کائنات میں کوئی نہیں، جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا وہ اللہ۔ اب اس کے سامنے کھڑے تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ تمام تعریفیں، سب خوبیاں اللہ کو ہے جو مالک جہان والوں کا، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے۔ اب ہم نے تعریف کی
اور ساتھ ہی ہم نے کہا الرحمن الرحیم، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے. اب اس کی خوبی کا ذکر کیا، پہلے اس کی تعریف کی پھر خوبی کا تذکرہ کیا. تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، مالک یوم الدین، ساتھ ملکیت کا ذکر کیا. دنیا آخرت کا مالک تو ہی ہے نا، بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. جیسے کوئی مانگنے والا ڈھب سے مانگے تو کہتے ہیں کہ آپ ہی ہیں میرے لیے سہارا، آخری امید آپ ہی ہیں. تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی کلمہ حسد کے ساتھ، یعنی اور کسی کی نہیں عبادت کرتے، بہر صورت ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہاں بھی کلمہ حسد ہے کہ حقیقی مدد تجھی سے مانگتے، باقی کسی سے حقیقی مدد نہیں مانگتے، وہ مجازی مانگتے. حقیقی تو ہی ہے، تو نہ چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا. تیرا در ہے، جو در کھلے تو باقی در کھلتے ہیں، تو نہ چاہے تو کوئی در نہیں کھلتا. تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ابھی بھی مانگتے ہیں، ہمیشہ مانگتے رہیں گے. یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد پھر بندے نے مانگا تو کیا مانگا؟ اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا. بندہ مال مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، رب کی بارگاہ میں رب نے فرمایا میرے سامنے کھڑے ہو کر ایسے مانگو، اور مانگو تو یوں مانگو یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. میں تیرا محتاج ہوں، لمحہ لمحہ تیرا محتاج، قدم قدم پر تیرا محتاج، ڈگر ڈگر تیرا محتاج. یا اللہ یہ تیرا محتاج بندہ تجھ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ میرا مالک تو ہے، کیونکہ رحمان و رحیم تو ہے، کیونکہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. تو چاہتا ہے تو بندے کی تعریف ہوتی ہے، تو چاہتا ہے تو بندے کے دل میں رحم ڈالتا ہے، تو چاہتا ہے تو بندے کو دنیا پلاٹ یا کسی چیز کا مالک بناتا ہے. تو چاہتا ہے تو جس بندے کے لیے جو تو نے رکھا ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے. یا اللہ بس اتنا کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے. دیکھو نا اتنی توحید باندھی اور رب نے ہی تعلیم دیا، اور کیا فرمایا؟ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا. یہ نہیں کہا کہ بھئی ہاں یہ دعا کر یا اللہ کوئی اپنا راستہ بتا، نہیں، فرمایا دعا یہ کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد دعا یہ کرنی ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. نعمتوں والے بندے، انعام والے بندے، جنتی بندے، صالح بندے، نیک بندے، مومن بندے، بابے. سبحان اللہ، یہ جتنے بابے ہیں ان بابوں کے راستے پہ چلانا جو تیرے انعام یافتہ. کون سے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انعام یافتہ 4 قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی انعام یافتہ ہے، صدیق انعام یافتہ ہے، اس کے راستے میں شہید انعام یافتہ ہے، اور اس کے ولی مومن صالح انعام یافتہ ہے. مطلب کیا؟ تو دعا کر وہ راستہ مل جائے جو جناب آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک نبیوں کا راستہ ہے. سبحان اللہ، نبیوں کا راستہ ہے.